میں آپ کو بتاؤں بھائیوں, میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے پرسن جو ہر طرف سے ڈاؤن ہے, یعنی ہر طرف سے ختم ہو چکا ہوا ہے. صحیح بات. کہیں نہ کہیں سے اللہ نے اسے سنبھالا ہوا ہے, کمپنسیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں کئی لوگ ہیں اولاد نہیں ہے تو اللہ نے کہیں اور سے کمپنسیٹ کیا, دولت بہت دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, عزت بہت دی ہے. کئی لوگ ہیں ان کے پاس دولت نہیں ہے تو اولاد سے بہت کمپنسیٹ کیا ہوا ہے, رائٹ. کئی لوگ ہیں انہیں صحت بڑی اچھی دی ہوئی ہے, ان کو سپورٹ سسٹم بہت اچھا دیا ہوا ہے, ان کو ریلیٹیوز بہت اچھے دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرام ایوری ویئر. ابھی بلکہ ایک اور بھائی, ان کو دعا بھی کیجیے گا, OCD کی شکایت کی انہوں نے, تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں اتنی نعمتیں, میں نے خود انہیں نعمتیں گنائی ان کی لائف میں, کہ آپ خود بتائیں کہ بچپن سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ کیسے چلیں آپ کے ساتھ. انہوں نے خود بتایا, کہتے سبحان اللہ, میں جب آیا یہاں پہ پڑھنے دوسرے ملک میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میری خالہ کے گھر میں رہا, بہت اچھا ٹریٹ کیا انہوں نے, بہت میرا خیال رکھا. پھر میرے پیرنٹس نے آج تک کوئی کمی نہیں ایسی جو میری پوری نہ کی ہو, مجھے پیسے دیے, بہت اچھا میں پڑھ گیا, میری نوکری ہے ماشاءاللہ, بچے ہیں, یہ وہ. میں نے کہا اس کے بدلے اگر تھوڑا سا ٹیسٹ اللہ لے رہا ہے OCD کے تھرو آپ کا, تو کیا ہے, واٹس رانگ ود اٹ. اور وہ حبشی خاتون دیکھیں نا, کیا اس کا توکل تھا, کیا لیول تھا. اللہ کے نبی نے جب کہا کیا نہ تمہیں میں بتاؤں کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے, جو رکیا نہیں جس نے پھر کروایا, لیکن اس نے کہا بس آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا میں برہنہ نہ ہوں. تو دیکھیں نا اس سے کیا سبق ملتا ہے, ایکسیپٹنس. اگر اتنا کچھ دیا اور تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو ایکسیپٹ اٹ, سبحان اللہ. تو بہرحال دس از دی لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک ایسی آیت جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے, اور جس میں نا آپ کو, جو بار بار آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے اللہ کا ایز اے میسیج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیا ہے نا, اس نے مجھے ڈیورنگ دا لاسٹ 10 ایئرز اتنا ہیلپ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کنڈیشن بتاتا ہے, اور وہ کنڈیشن بھی آؤٹ آف لو ہے, کہ ساری دنیا سے تو کانشیس تم ہو, محبت کی ہوئی ہے, دل لگایا ہوا ہے, میرے سے کانشیس ہو کے دیکھو, میرے سے دل لگا کے دیکھو. تقویٰ کا یہی مطلب ہے, بی کانشیس آف می. تو یہ کنڈیشن ہے. یجعل لہ مخرجا, یہ رزلٹ ہے کہ میں راستے کھول دوں گا. کوئی مصیبت آئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, آئی ول کریٹ ویز. اور یہاں نہیں رکے اللہ, ایکسٹرا ہے, اس سے بھی ایکسٹرا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. تو دس ان اے نٹ شیل ٹو می از اسلام. نمبر 1 کنڈیشن, nothing comes without a condition, but this condition is amazing. یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ کو فری کر دے گی, امپاور کر دے گی. دیٹس دی کنڈیشن. اس کے بعد اس کنڈیشن کا رزلٹ ہے, ایک پرومس ہے, اور پرومس کے بعد ایکسٹرا بھی ہے کہ احسان کے لیول پہ جا کے اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے. تو سبحان اللہ, اس نے اتنا مجھے ہیلپ کیا تھرو آؤٹ لائف, اس آیا نے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اچھا علی بھائی, آپ نے یہ جو آیت مینشن کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا سا اور پرسپیکٹیو بھی نا آڈینس کو سمجھانا چاہوں گا. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزٹ وے یا اللہ کوئی راستہ نکال دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سولوشن مل جائے. دس از ناٹ آلویز دا کیس. دس از ناٹ آلویز دا کیس. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے. مثلاً فار ایگزامپل, آپ نے یہ آیت شروع کیسی ہوتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ سے تقوی اختیار کر دیا, اللہ اس کے لیے ایگزٹ وے نکال دے گا. میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے, لمبی دعا ہے, اس کا شروع والا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. کیا مطلب, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک, ہمیں تقسیم کر دے اپنی خشیت, اپنا خوف, ما تحول به بیننا و بین معاصیک, اور وہ خوف حائل ہو جائے ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان. ٹھیک ہے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, اور ایسی اطاعت دے دے جو کہ ہمیں پہنچا دے جنت تک. اچھا, اب تیسرا حصہ دیکھیں دعا کا, ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا, اور ایسا یقین عطا کر دے جو کہ دنیا کی مصائب کو آسان کر دے. اچھا, اب یہاں پہ ذرا رک کے ہم ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ نہیں بتایا کہ وہ مصیبت یا وہ پریشانی دور ہو جائے, حالانکہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے جب اللہ سے ڈر ہو, اللہ کا تقوی ہو, تو پھر اللہ اس کا ایک گفٹ یقین
کے نتیجے میں دیتے ہیں, جس یقین سے آپ کا فریم ورک اللہ شفٹ کر دیتے ہیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, کہ اے اللہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کو آسان کر دے ہم پہ. یہ جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ وہ فریم ورک چینج کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, یہ آزمائش اگر ہم پہ آئی ہے تو فار اے گریٹر گڈ. فار دا سیم ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھریوں سے یا کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا. تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں. سو ناٹ ایوری ٹائم ول ڈیفیکلٹی بی اریز, کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو دیکھیں نا یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر. میں نا اسکول میں سوری ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا او لیول سے, آپ کو پتا 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے نا کویسچن پیپر کے اوپر مارک نہیں کرنا ہوتا, الگ ایم سی کیو گریڈ شیٹ دی ہوتی ہے ساتھ. اچھا ایک دفعہ اس طرح ہوا, ایک بچہ اسکول کے انٹرنل ایگزامس تھے, اس نے ایم سی کیو اس کو نا سالو کر دیا کویسچن پیپر پہ, اور گریڈ کے لیے اس نے کہا جی میں اینڈ پہ کروں گا, ٹائم ختم ہو گیا. میرے ساتھ لڑے سر پلیز. میں نے کہا بچے یہ میں آپ کو نہیں فل کرنے دوں گا. میں نے کہا آپ سے, اب وہ کہتے سر پلیز دے دیں, آپ اللہ کا واسطہ ہے آپ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اس کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ظلم اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے کر دیا نا, پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے ایگزام کے اندر. اور آپ یقین کریں میری پڑھانے کی ہسٹری میں ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ ایک شہزادہ چھوڑ آیا تھا کیمبرج کے ایگزام کے اندر بھی. اچھا. تو دیکھیں یہ اللہ کی تربیت کی بھی یہی طریقہ.